بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی ہے جو اربعین النوویہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم لوگ پہلی دوسری اس کے بعد تیسری حدیث پڑھ لیے تھے۔ پہلے میں نیت کے بارے میں ذکر ہوا، دوسری حدیث میں حدیث جبریل، تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی باتیں بتائی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمسین، اسلام 5 چیزوں پر مبنی ہے۔ اسلام کے 5 چیز بنیادیں ہیں۔ کیا کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ نماز پہلی چیز کیا بولے؟ شہادت، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز دوسری چیز، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز روزہ اور 5ویں چیز حج۔ تو یہ حدیث ہم لوگ حدیث جبریل میں ہم لوگ یہ کر دیے تھے کہ کس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ نہیں جاتے۔ چوتھی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ اچھا، اس حدیث کا ایک فائدہ بتائے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرنے والے ایک مخدرمی ہے۔ مخدرمی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، مخدرمی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مخدرمی وہ ہے جو ایمان تو لے آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ایمان لے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں، یعنی کہیں دور ہوں گے، اسلام کی بات ان کو تک پہنچ گئی، اسلام ان تک پہنچ گیا، ایمان لے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے۔ ہاں، صحابہ، یعنی صحابہ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لے، لیکن مخدرمی وہ ہے جو ایمان تو لے آئے اسی وقت لیکن ملے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ، ہاں، اویس کرنی جو ان میں سے ہی ہے، مخدرمی میں سے، ٹھیک ہے۔ تو مخدرمی عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ صحابی، بہت بڑے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلوں میں سے، یعنی پہلے اسلام میں داخل ہونے والے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب ایمان لائے ان سے پہلے 16 یا 17 آدمی ایمان لائے تھا بس، یعنی اتنا پہلے وہ ایمان لائے تھے السلام۔ تو ہم یہ بات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں کچھ حدیثیں پڑھ دی جائے۔ ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پیڑ میں چڑھے ہوئے تھے ڈالی توڑنے کے لیے، مسواک دانے نکالے، تو وہ جو ہے نا اپنا تہبند، اپنا لنگی جو ہے باندھ کر کے رکھتے تھے اچھے سے، اور اچھے سے باندھ کر کے رکھتے تھے یہاں تک کہ ان کا یہ جو حصہ ہے پیر کا یہ دکھتا نہیں تھا، اور یہ خاص کر کے چھپا کر کے رکھتے تھے کیونکہ بہت زیادہ یہ پتلا حصہ تھا ان کا، تو یہ سوچ کر کے کہ آدمی لوگ مذاق اڑائے گا اس وجہ سے نہیں دکھاتے۔ تو ایک بار کیا ہوا، یہ ایک پیڑ میں چڑھ گئے مسواک نکالنے کے لیے، اس سے ڈالی توڑ کر کے مسواک بنائیں گے، چڑھ گئے، تو ویسے ہی ہوا آتی ہے، ہوا کی وجہ سے تھوڑا دکھ جاتا ہے، تو صحابہ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے دیکھ کر کے کہ جو آدمی ہوتا ہے کہ ہاں یہ اتنا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں مما تضحکون، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے ہنسنے کی، ٹھیک ہے۔ تو
تو کہتے ہیں من حمولۃ ساقیہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہ جو ہے عبداللہ کا اتنا پتلا یہ ہے، پیر کا یہ حصہ ہے، پنڈلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دیکھ کر کے ہم لوگ ہنس رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاتے، لہما اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو پنڈلی ہے، دونوں پنڈلی، یہ تقویٰ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ اگر ایک ترازو پہ یہ دو پنڈلی رکھ دی جائے اور ایک ترازو میں احد پہاڑ رکھ دی جائے تو یہ زیادہ بھاری ہوگا۔ بھلے ہی پتلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایمان تقویٰ کی وجہ سے ہاں بھاری کر دیے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہے ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بہت سارے روایت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ روایت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہم کو نہیں معلوم ہے یہ عبداللہ سے پوچھو، کیوں کہ کان یکتب، کہ یہ جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے وہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لکھ لیتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں، ذاک رجل لا ازال احبہ بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے عبداللہ ابن مسعود، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے تب سے میں نے اس سے محبت کرنے لگ چکا ہوں۔ اچھا کیا سنیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استقرؤوا القرآن من اربع، کہ 4 آدمی سے قرآن سیکھو، 4 آدمی سے یعنی 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کا نام گناتے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، اور بھی کئی صحابہ کا نام لیتے۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا تب سے میں بہت محبت کرنے لگ گیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، تو ان کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ ایک تابعی ہے علقمہ، وہ دمشق میں آتے ہیں ابو دردہ کے پاس، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آ کر کے دعا کرتے ہیں، ایک مسجد میں گھسے، 2 رکعت پڑھے، دعا کرتے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے نیک مجلس کو آسان کر دیجئے، نیک مجلس کو آسان کر دیجئے۔ یہ ایک ادب ہے کہ جو آدمی علم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ قَوْمًا، تو میں ایک قوم کے پاس آیا، یعنی کچھ لوگوں کے پاس آیا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شیخ یعنی بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو وہ بولے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو دردہ ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، علماء صحابہ میں سے ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑے عالم میں سے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابھی ہم دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کی مجلس میسر کر دے، آسان کر دے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملا دیا علیہ السلام۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ممن انتا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ پہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو، میرے پاس جو آئے ہو، ٹھیک ہے، آ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ علم سیکھنا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں من اہل الکوفہ، کہ اے ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہم کوفہ والوں میں سے، یعنی کوفہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں الیس عندکم ابن ام عبد، کیا تمہارے پاس ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ تم میرے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہو، عبداللہ ابن مسعود کے پاس سیکھنا تھا نا۔ ایک آدمی کوفہ سے آیا ہے اس وجہ سے کہ صرف علم سیکھے ان کے پاس،
ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, تم کو تو چاہیے تھا عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ہاں سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ مقام تھا ان کا کہ صحابی لوگ بھی ان کو بہت مانتے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, یہ کون ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو نہیں بتاتے ان کو بتاتے تھے, یہاں تک کہ کتنے منافقوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے, ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابی ہیں, سب سے زیادہ ان کا ہو بہو, ان کا چال ڈھال ملنے والا کون ہے؟ کون سے ایسے صحابہ ہیں جو ایک دم میچ ہوتا ہے ان کا چال ڈال سب کچھ؟ تو کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ جان لو کہ کون زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا چال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, ڈھال بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, تو کہتے ہیں ما اعرف احدا اقرب سمتا ولا ہدیا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن عبد. کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے آدمی کو جانتا ہی نہیں جس کا چال ڈھال, ٹھیک ہے, طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو من ابن ام عبد. کہتے ہیں یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں ان سے زیادہ کسی کا چال ڈھال ملنے والا ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تم چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کو پہچان لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو دیکھو, تو تم کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو. تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. خیر, ایک اور بات بیان کر کے ہم لوگ حدیث شروع کریں گے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ گئے تھے, یمن گئے تھے, یمن سے پھر واپس مدینہ آئے, تو ہم لوگ مسجد نبوی میں جب آئے تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں, عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں, تو ہم لوگ کو ایسا لگا نا کہ یہ اہل بیت میں سے, اہل بیت مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں میں نے گھر والا, ٹھیک ہے, گھر والے میں سے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لکثرت دخولہم, کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم لوگ اہل بیت سمجھے کیونکہ کتنے صحابہ, بہت سارے صحابہ تھے لیکن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہوتے تھے زیادہ, لیکن یہ لوگ جو ہے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. ایسا لگے گھر والا ہے, بار بار آنا جانا کر رہا, ٹھیک ہے. یہ صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود. تو یہی صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق, کہ ہم لوگوں کو حدیث سنائے کون؟ الصادق, جو سچے ہیں, اور مصدوق جن کی سچائی کو لوگوں نے قبول کیا, جو خود بھی سچتے ہیں اور جن کی صداقت کو, جن کی سچائی کو لوگوں نے بھی قبول کیا. اس وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے تھے, پہاڑ پہ چڑھے, ٹھیک ہے, پوچھے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک گروہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اکن تم مصدقی, کیا تم میری بات کو مانو گے, مجھے سچا سمجھو گے؟ تو کیا کہتا ہے؟ ما جربنا علیک الا صدقا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو وہ لوگ بھی مانتے تھے, کافر لوگ, مشرک لوگ بھی مانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی, ٹھیک ہے, جو صادق ہے, جو خود سچتا ہے, اور ان کی سچائی کو لوگ بھی, یہاں تک کہ مشرک لوگ بھی مانتے تھے. کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما, کہ تم میں سے ایک آدمی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, یعنی جب اس کی خلقت ہونے والی رہتی ہے, تو پہلا جو مرحلہ رہتا ہے وہ نطفہ کا, ٹھیک ہے. تو پہلا جو مرحلہ رہتا ہے نطفہ کا, ایک انسان
اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کے شکل میں رہتا ہے. کہتے ہیں ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اس کے بعد پھر وہ علقہ یعنی خون کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور پھر گوشت کے شکل میں، جیسے 40 کے دن ہوتا رہتا ہے. یعنی کتنا دن ہوا؟ پہلا میں کیا رہا؟ نطفہ رہا 40 دن، پھر خون ہوا، پھر یعنی گوشت آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو کتنا دن ہوا؟ 120 دن. کہتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، اتنا دن ہو گیا، 120 دن ہو گیا. کہتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. فینفخ فیہ الروح، کس وجہ سے؟ تاکہ روح پھونکا جائے. ویؤمر باربع کلمات، اور 4 چیز اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دیتے، 4 چیز لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بکتاب رزقہ، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں تاکہ لکھے، کہتے ہیں بکتاب رزقہ، پہلی چیز اس کا رزق، پہلی چیز جو ہے اس کا رزق. یعنی رزق کہاں سے کمائے گا، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، اور کیا کام کر کے کمائے گا. ٹھیک ہے، رزق میں کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کس چیز سے کمائے گا، اور حلال کمائے گا یا حرام، اور کتنا کمائے گا. اللہ تعالیٰ یہی چیز قرآن میں فرماتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، کہ ہم لوگ ہم ہی تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. اور دوسری جگہ میں فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال پوچھیے کہ کون ان لوگوں کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ نہیں. فسیقولون اللہ، یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی آپ پوچھیے گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کی، ہر ہم کہیں انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب اس کو رزق ملنے والا ہے. سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. یہ بات اگر کوئی جان لے اور اس پر ایمان رکھ لے تو آدمی کا آدھا ٹینشن غائب. آدمی آج کس لیے محنت کرتا ہے؟ تھوڑا پنکھا چلا دیجیے، گرمی لگ رہا ہے. آدمی آج کس لیے محنت کرتا ہے؟ تاکہ رزق کمائے. اسی میں چوری کرنے لگ جاتا ہے اور حرام کام بھی کرنے لگ جاتا، بہت کچھ. کس وجہ سے؟ اس رزق کی وجہ سے. اگر وہ یہ جان لے کہ اس کو رزق ملنا ہے، جتنا لکھا ہے اس کو ملنا ہے، تو چوری کرے گا نہیں، حرام کام سے بچے گا، اور بھی جتنے برائی کام ہیں، ٹھیک ہے، اور کال سینٹر بھی، ٹھیک ہے، وہ سب چیز سے بچے گا. لوگوں کا پیسہ ہڑپے گا نہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، ان ساری چیزوں سے بچے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں لن تموت احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کوئی مر ہی نہیں سکتا تب تک حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیے ہیں وہ پورا نہ کر لے. یعنی جب تک اس کے رزق میں ایک دانہ بھی لکھا ہوا ہے تب تک وہ مرے گا نہیں، کھا کر کے مرے گا. جیسا کہ اس دن ہم قصہ بھی سنائے تھے کہ ایک آدمی ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، ٹھیک ہے، فسقط فی البئر، کہتے ہیں کہ کنواں میں گر گیا ایک ٹھو، اور کنواں بھی کیسا خالی، کنواں میں پانی نہیں ہے. اچھا آدمی لوگ آ کر کے اس کو اٹھائے تو کچھ نہیں ہوا تھا، عدم صحیح تھا. تو اس کو دودھ دیا گیا، دودھ پیا، پھر جیسے اٹھنے لگا پھر گر کر کے مر گیا. یہی اس کا آخری ہے. یہ رزق جو تھا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھ لیے تھے کہ ایک گلاس دودھ پیے گا تبھی مرے گا. یہ رزق ہے.
کہ ایک آدمی تب تک نہیں مرے گا جب تک اس کے جو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس کے اس میں لکھ دیے ہیں کہ اتنا رزق کما کے مرے گا، تب تک وہ مرے گا ہی نہیں جب تک اپنے رزق کو مکمل نہیں کرنی۔ تو چوری نہیں کرنے کا آدمی، جب یہ بات آدمی جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا ہی، کیسے بھی دے گا، تو آدمی چوری سے بچے گا، حرام کام سے بچے گا اور حلال کی طرف جائے گا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ جب اگر تم لوگ اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے کہ حق ہے، تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے ایک چڑیا کو رزق عطا فرماتا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں اس کا، تغدو خماصا وتروح بطانا، ایک چڑیا جب گھر سے باہر نکلتی ہے صبح سویرے تو کیا ہے، تغدو خماصا، تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن وتروح بطانا، لیکن جب واپس آتی ہے تو پیٹ بھر کر کے آتی ہے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر رزق کمانا ہے تو چڑیا کی طرح بننا ہوگا، رزق کمانے بھی جانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میرا رزق میں لکھا ہوا ہے تو ہم جو میرا رزق میں لکھا ہوا میرا منہ میں آ کر گھس جائے گا، ایسا نہیں۔ جیسے ایک چڑیا ہوتی ہے، چڑیا جاتی ہے کمانے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، ویسے بھی انسان کو بھی نکلنا پڑے گا تبھی اس کو رزق ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہوئی، پہلی چیز لکھ دی گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ اجلی ہی، دوسری چیز اس کی موت، کہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کب مرے گا۔ یہ سارے چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کب مرے گا آدمی، کہاں مرے گا اور کیسے مرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی وجہ سے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت آنے والی، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں، کوئی بھی ہے دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کو موت آنی ہے۔ ثم الینا ترجعون، اب تم لوگوں کو پھر میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا موت جو ہے جانتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ موت تمہیں پہنچ ہی کر کے رہے گی، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ۔ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہاں تک کہ کسی مضبوط قلعے میں بھی نہ چلے جاؤ، یعنی اگر کسی مضبوط قلعے میں بھی اگر چلے جاؤ گے، اگر موت آنی رہے گی تو موت آ کر کے رہے گی، تو موت آ کر کے رہے گی۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نقل کرتے ہیں ایک قصہ کہ تم لوگ ایک قلعے میں بھی چلے جاؤ تو موت تمہیں پہنچ کر کے رہے گی۔ کیا ہے کہ کہتے ہیں حسن البصری رحمہ اللہ کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ پہلے تو گنہگار تھی لیکن اس کے بعد توبہ کر کے وہ اچھی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ شادی بھی کر لیتی ہے۔ تو اس کو کوئی بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری موت آئے گی۔ جو موت جو ہوگی وہ کسی بڑی چیز سے نہیں بلکہ ایک کیا بولے اس کو نا، کیا بولتے ہیں اس کو، عنکبوت، کیا بولتے ہیں، استغفر اللہ، کیکڑے سے ہوگی، سمجھ لیجیے، ہاں چیٹی نہیں، وہ کیا ہے، مکڑا سے، ہاں تو مکڑے سے ہوگی، کہہ دیتے ہیں مکڑے سے ہوگی۔ تو وہ جو ہے لوگوں سے کہہ دیتے کہ ایسا ایسا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ جو جتنی بات بولی ہے وہ بولا ہے سب سچ ہو گیا، صرف یہی ایک بات باقی ہے، جتنا بات میرا بارے میں بولا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، صرف ایک ہی چیز باقی ہے، وہ ہے موت۔
ٹھیک ہے. تو وہ اب اس کے لیے جب پتہ چلا اس کے قریبی لوگ کو تو اس کے لیے مضبوط قلعہ بناتے ہیں، اس کے لیے مضبوط قلعہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مضبوط قلعہ بنا کر کے اس کو اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ ہاں اب مگڑا گھس ہی نہیں سکے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہیں کی کچھ دن رہتی ہے یہاں تک کہ ایک بار سو کر کے رہتی ہے، مکڑا اوپر ہی رہتا ہے، آ کر کے کاٹ لیتا ہے، بس ختم. یہ موت ہے، آدمی موت سے بھاگ نہیں سکتا. کب مرے گا آدمی، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اللہ تعالیٰ کو. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ ایک آدمی نہیں جانتا کہ کیا کمائے گا کل اور کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا. ہو سکتا ہے آپ لوگ کھردہ میں رہتے ہیں، کل ہم لوگ کو ادھر توپسیہ میں جائے ادھر موت آ جائے، یا پھر کہیں اور جائے ادھر موت آ جائے. کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں موت آ جاتا ہے، کہیں بھی موت آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. یا پھر آدمی موت ہی سے بھاگتے بھاگتے وہاں جا کر کے مارا جہاں اس کو مرنا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اجلی ہی پہلی چیز رزق بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، اجلی ہی اس کی موت بھی لکھ دیتے ہیں. وعملی ہی، اور اس کا عمل، یعنی کیا عمل کرے گا. ٹھیک ہے، کس وجہ سے کرے گا اور کہاں عمل کرے گا. ٹھیک ہے، اور کس کے لیے کرے گا، کیا کیا کام کرے گا، یعنی اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، یا کیا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا علم ہے. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز کہتے ہیں وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، کہ اچھا بنے گا یا خراب بنے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ماں کے پیڑھی میں 120 دن کے بعد ہی کہ کتنا رزق کمائے گا، موت کے بارے میں اور عمل کے بارے میں. اور وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اچھا بنے گا یا خراب بنے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، کب بارش ہوگا اس بات کا علم ہے. وينزل الغيث، بارش کب ہوگا یہ بھی علم ہے. اور کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک عورت کے پیٹ میں کیا ہے. یہی بات کہ ایک گنہگار ہے کہ بڑا ہو کر کے کریمنل بنے گا، یا ایک پرہیزگار ہے کہ بڑا ہو کر کے کوئی اچھا آدمی بنے گا، حرم کا امام بنے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب کون کہاں سے کہاں چلے جائے، اللہ تعالیٰ جانے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ غیرہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنة حتى ما يكون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، تم میں سے کوئی ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتے رہے گا، جنتیوں والے عمل کرتے رہے گا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہے گا. بس ایک زیرہ، یعنی اتنا تک زیرہ، اتنا ہی فاصلہ رہے گا بس کہ جنت میں داخل ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فیسبق علیہ الکتاب، جو کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، وہ سبقت کر جائے گی، وہی چیز ہو جائے گا. فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، تو جہنمی والا عمل کر لے گا اور کہاں چلے جائے گا، جہنم میں. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک کوئی زندگی بھر جہنمی والا عمل کرتا رہا. ایسے بہت سارے یہ ہیں، کتنے صحابی تھے یہ شروعات میں کافر تھے، شروعات میں کافر تھے، بہت کچھ یہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کے خلاف جنگ بھی لڑے، لیکن کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ کتنے فاصلہ رہ جاتا ہے؟ بس ایک ہاتھ، ایک ذرا کے، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا تقدیر کا باری آتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو اس کے بعد پھر نیکی جنتی والے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے اس سے پہلے یعنی دوسری والی حدیث میں تقدیر کے بارے میں بولے، یہاں بھی یہ تقدیر کا بیان ہے کہ ایک آدمی کا جو کتاب میں لکھ دیا گیا وہی ہوگا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابی لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کسی یہ میں گئے تھے، کسی کو دفن کرنے گئے تھے، دفن کر کے بیٹھ کے رہے تھے. کہتے ہیں ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ فی الجنۃ ومقعدہ من النار. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے جو جہنم میں جانے والا ہے اس کا نام لکھ دیا ہے اس کے نام اعمال میں، اور اپنے کتاب میں، اور جو جنت میں جانے والا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں وفینا العمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھ ہی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ ہی دیا ہے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا، تو فیما عمل، تو کس وجہ سے عمل کرنا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو عمل کس لیے؟ ہاں عمل کس لیے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعملوا، عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کیونکہ ہر آدمی کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر جنت میں جانے والا ہے، جنتی بننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتی والے کام کو آسان کر دیں گے. ایک آدمی نہیں جانتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیے، یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ اچھا والا راستہ ہے، یہ حرام خوری کا راستہ ہے اور یہ اچھائی کا راستہ ہے، دکھا دیا اللہ تعالیٰ. اب عمل تمہارے اوپر ہے، تم اگر اچھا کام کرو گے جنت ملے گا، اور اگر برا کام کرو گے تو جہنم میں. یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اچھا، ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قضا جو ہے یعنی تقدیر کو سوائے دعا کے اور کچھ نہیں بدل سکتی. تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز بدل نہیں سکتی. کیا مطلب ہے؟ جب لکھ دیا گیا ہے تو کیا بدلے گا؟ اگر اس کا تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اگر دعا کرے اسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بھی بنا سکتا ہے. لکھا اصل میں یہ رہتا ہے کہ جو علماء لوگ معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو جہنم ملے گا اس کو، اور یہ کرے گا تو جنت ملے گا، یعنی دونوں راستہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیے. اب اگر دعا کرتا ہے، یعنی کوئی اگر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنا دے، اچھا کام جنتی بنا دے، تو اس کے لیے کون سا آسان ہو جائے گا؟ جنتی والا. ویسے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ دعا ہے. یعنی تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز کا مستحق بنے، یعنی آسان کر دے گا. حضرت عمر کے زمانے میں طاعون کی بیماری بہت پھیل گئی تھی شام کی طرف علیہ السلام. طاعون کی بیماری بہت پھیل گئی تھی. تو طاعون یعنی وہ ایک بیماری ہوتی جو پھیلتی ہے. ہاں کورونا سمجھ سکتے، کورونا جیسے ہے وہ، کہ جس کو ہو جائے وہ گیا، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کا وقت آ گیا اس کا. ہاں ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہے طاعون کی بیماری. ٹھیک ہے، وہ پھول جاتا ہے، الگ سی بیماری ہوتی ہے وہ. تو شام کی طرف بہت زیادہ پھیل گیا تھا. حضرت عمر وہاں جانے کی سوچ رہے تھے، لیکن یہ بات پتہ چلی کہ وہاں طاعون آ گیا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں
تب نہیں جائیں گے، اتنا جب یہ ہو گیا تب نہیں جائیں گے. تو ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین فرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ جائیں گے، اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تب نہ ہوگا آپ کو. ان کو بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں شام میں، وہاں جا رہے ہیں جہاں تعاون ہے، جہاں بیماری ہے، تو اللہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا رہے گا تب نہ ہوگا. آپ تو مطلب اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. ہاں تم نے بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگر جائیں گے تو ہو جائے گا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، اور نہیں جائیں گے نہیں ہوگا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا. کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے رہیں گے تو نہیں ہوگا، مرنا ہوگا کسی اور وجہ سے مریں گے، تعاون سے نہیں ماریں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ ہی نہ دیے ہیں یا نہیں لکھے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں. تو کہتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم لوگ ایک اللہ کی تقدیر سے دوسرے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. تبھی ایک صحابی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ہم سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموه علیہ، کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ میں تعاون کی بیماری پھیل گئی، یعنی ایسی بیماری جو پھیلتی ہے اور جان لیوا ہے، تو فلا تقدموا علیہ، تو اس کے طرف نہیں جاؤ، اس کے طرف نہیں جاؤ. تو کہتے ہیں الحمدللہ ایک حدیث بھی مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی تقدیر سے بھاگنا یہ تقدیر کا انکار نہیں ہے، یا کسی بیماری سے بھاگنا یہ تقدیر کا انکار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایک ٹھیک ہے سبب ہے، سبب کو استعمال کرنا، تقدیر کو انکار کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حدیث ختم ہوتی ہے یہیں. اس کے بعد پانچویں حدیث نا، چارتے کے بعد پانچویں نا، یا کوئی چھوٹ گیا سر بھائی؟ کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہاں کیوں بولا جاتا ام المؤمنین؟ ان کی وائف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مومن ہیں سب کے ابو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کافی فضیلتیں ہیں، اس کو بیان کرنا تو اور زیادہ ہم واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے کہتا ہے کہ جب تک اس کو آپ گالی نہیں دیجیے گا حضرت عائشہ اور ابوبکر کو، تب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے. ہم لوگ نام نہیں لیتے، پھر ہو سکے وہ پھر کوئی اور فرقہ اٹھے گا تو بولے گا ہم لوگ کا تو نام نہیں لیے تھے بھائی، اس کا نام لیے تھے. تو جو گالی دے گا ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری فضیلتیں گنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں یا عائش، یعنی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کر کے بلائے یا عائش. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے، یہ ایسے بھی کر سکتا آدمی، کیا کسی کا نام چھوٹا کر کے بیان کر سکتا ہے. ھذا جبریل یقریک السلام، کہ یہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وعلیہ السلام، کہ ان پر بھی سلامتی ہو. اور کہتی ہے تارا مالا ارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایمان کا یہ ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کہ رجال میں سے یعنی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت کسی کو مکمل کر دیا. یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، ایمان میں پختہ ہے، اسلام میں پختہ ہے، عمل میں پختہ ہے، ہر چیز میں پختہ ہے. لیکن ولم یکمل من النساء، لیکن
جو عورتیں ہیں ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں کیا، کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت سے بھی دور ہو جاتی ہیں مہینہ میں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی شہادت بھی اس کی 2 کے برابر لی جاتی ہے کہ ہاں 2 ہوگا تبھی لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نقصان کا یہ ہے، یعنی یہ نامکمل کا یہ ہے، یعنی مکمل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو مکمل نہیں کیا سوائے کچھ کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نام ذکر کرتے ہیں. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَفَضْلُ عائشہ علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام. کہتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے، عائشہ کی فضیلت ایسی ہے کہ سرید ہے اور اس کی فضیلت باقی سارے کھانوں پہ. سرید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی روٹی کا کچھ ٹکڑا ہو اور بھی کئی ساری چیز ہو اور گوشت ہو، ہاں یعنی گوشت. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایسے کہ عائشہ کی فضیلت کھانوں کے اوپر ویسی ہی ہے جیسے گوشت کی ہے. ہاں آدمی دال چاول اور یہ سبزی کھائے گا کتنا دن پک جاتا ہے، لیکن گوشت اس کو ملے تو ویسے ہی فضیلت ہے، یعنی اتنے اچھے ہونے کی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ من احب الناس الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کیا؟ ہاں عائشہ، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کے بعد انسان میں مرد بھی آئے عورت بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر آدمی ایمان اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے بغض رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کس کے بات کر رہے ہیں؟ من الرجال، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے، عورتوں میں سے نہیں پوچھ رہے ہم لوگ. تو کہتے ابوہا، کہ عائشہ کے ابو. ان سے محبت کرنا ایمان کا اس لیے حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتے تھے اور کسی کا نام نہیں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کا نام لیے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر، ٹھیک ہے. تو یہی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنیں، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اکثر روایت انہی سے آتی ہے. کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرے گا جو اس دین میں ہے ہی نہیں، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہوگا. اس سے پہلے ہم لوگ کے سامنے حدیث گزری ہے نیت کے بارے میں. اس میں کیا تھا کہ جو آدمی بغیر نیت کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل برباد ہے، اس کا عمل برباد ہے. یعنی کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا عمل برباد ہو گیا. ویسے ہی یہ حدیث ہے کہ وہ تو باطن کے لیے تھا کہ ہاں آدمی کے اندر کا حصہ صحیح ہو، اور یہ کیا ہے؟ ظاہر کے لیے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہونا چاہیے، طریقہ میں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیے ہوں گے تبھی کرنا ہے، ورنہ اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جو آدمی عمل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کیے اور ان کے صحابہ لوگ بھی نہیں کیے، یعنی صحابہ میں سے کون؟ یعنی جو لوگ یہ ہے خلفائے راشدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے، تم میری سنت پہ چلو، ٹھیک ہے، میری سنت کو اچھے سے پکڑ لو. اور کس کی سنت؟ ہاں خلفائے راشدین، ٹھیک ہے. مہدیین اور کہتے ہیں مہدیین یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. عضوا علیہا بالنواجذ، کہتے ہیں کہ ان کو ہو سکے تو اپنے دانتوں سے جکڑ لو، یعنی اتنا مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اور ایک عمل کے قبول ہونے کی صرف دو ہی شرط ہے.
पहली चीज़ खालिसन लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए खालिस, यानी अल्लाह के लिए हो, बस किसी और को दिखाने के लिए नहीं हो। दूसरी चीज़ मुताबात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किए वैसे हो तभी कबूल होगी। कोई अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए वो अमल मरदूद है, कोई अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नहीं है, ठीक है, तो वो भी अमल मरदूद है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मुशरिकों की नमाज़ के बारे में, कैसे नमाज़ पढ़ते थे वो लोग, कहते हैं वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुका व तस्दिया, काबा को घेर लेते थे, ठीक है, काबा को घेर करके हाँ ताली बजाते थे और सीटी बजाते थे, यही उन लोगों की नमाज़ थी, यही उन लोगों की नमाज़ थी। तो अल्लाह ताला इसको कबूल करेंगे नहीं, क्यों, वो लोग अपने नबी यानी उनके जो नबी थे उनके नबी के तरीक़े पे नहीं चले, सबके अल्लाह ताला ने नमाज़ फ़र्ज़ किया था ना सब नबी के, तो उनकी जो नमाज़ थी उनको फॉलो नहीं किए, तो इस वजह से उनका अमल बर्बाद हो गया। ये किस वजह से करते थे, चाहते ये थे कि अल्लाह ताला करीब हो जाए, चाहते यही ना थे कि अल्लाह ताला की तकर्रुब हासिल हो जाए, अल्लाह ताला हम लोग से खुश हो जाए, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, रसूल के ख़िलाफ़। तो वही यहाँ भी ये है कि जो आदमी रसूल के ख़िलाफ़ काम करेगा अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं, चाहे जितने भी खुलूस से ये करें। अच्छा, एक वाक़या जो बहुत इबरतनाक वाक़या है उसको ज़िक्र करते हुए चले। अमर बिन सलमा ताबिई है, कहते हैं कुन्ना नजलिसु अला बाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, कि हम लोग अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के बारे में आ गया, कौन कितने बड़े सहाबा हैं, ठीक है, पहले में से। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के साथ बैठे हुए थे, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के साथ बैठे हुए थे, तो एक आदमी आता है, आ करके, वो कौन है, वो भी सहाबी है, अबू मूसा अशअरी, ठीक है, अबू मूसा अशअरी वो भी सहाबी है। आ करके कहते हैं कि हम एक कौम के पास से आ रहे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं कि एक आदमी उनमें से खड़ा हो करके है और क्या करता है, एक पत्थर फेंकता है, यानी छोटा सा पत्थर फेंकता है, कहते हैं कि अहिल्लू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फयुहिल्लून, तो वो लोग क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, यानी एक कंकरी फेंकते हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। कितना अच्छा अमल है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है ना, हाँ। और कहता है, और दूसरा ये फेंकता है, कहता है कब्बिरू, अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह अकबर बोलो, ठीक है, तो लोग कहते हैं अल्लाह अकबर बोल करके सब में फेंकते हैं। वैसे ही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, तो कहते हैं कि चलो लोगों के पास, कहाँ दिखाओ, चले गए, तो जाकर के पूछते तुम लोग क्या कर रहे हो, तो कहते हैं वो लोग, हम लोग तस्बीह पढ़ते हैं, मा अरदना बिही इल्ला खैरा, हम लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की तकबीर बयान कर रहे हैं, मा अरदना बिही इल्ला खैरा, हम लोग सिवाय खैर के और कुछ चाहते ही नहीं। यानी ये जो काम कर रहे हैं हम लोग किस वजह से कर रहे हैं, हाँ, यानी अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह आदमी किस लिए पढ़ता है भाई, बीवी को राज़ी करने के लिए, हाँ, या फिर अपने दोस्त को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। वो मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, मस्जिद नबवी में इबादत कर रहे हैं, तो तकबीर कर रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, अल्लाह अकबर सब कुछ है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं ये जो अमल कर रहे हो कि इसमें गिन रहे हो, कह रहे फ़उद्दू सय्यातिकुम, इसको तुम लोग अपना गुनाह गिनो। सुभान अल्लाह क्या कहोगे तो सुभान अल्लाह कोई आदमी कहता है तो उसको नेकी होना चाहिए ना, अल्लाह अकबर कोई कहता है तो उसको नेकी होना चाहिए ना, हाँ, जितनी भी तस्बीह है वो कहे तो उसको नेकी होना चाहिए, लेकिन कहते हैं उद्दू सय्यातिकुम, इसमें तुम अपना गुनाह गिनो, जितने बार फेंके हो गुनाह हुआ। जैसे और भी बात कहते हैं फ़अना ज़ामिनुन अल्ला यदिअ मिन हसनातिकुम शैआ, कि मैं इस चीज़ का ज़मानत देता हूँ, इन कह दिए कि पहले कि अपना ये गुनाह गिनो और मैं इस चीज़ की ज़मानत देती हूँ कि माँ असरा हलाकतकुम, कहते हैं उसके बाद कि तुम्हारी ए उम्मत मोहम्मद, कहते हैं या उम्मत मोहम्मद,
اے امت محمد کے لوگوں ما اسرع ہلاکتکم، تمہاری ہلاکت کتنی جلدی آ گئی ہے، کتنی جلدی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہیں، صرف کچھ سال گزرے ہیں. ارے یہ لوگ یہ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال پہلے والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے. کیا کہتے؟ انکم لعلی ملتی ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ایسی ملت پہ ہو، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملت چھوڑ کر گئے ہیں جو بہت زیادہ ہدایت یافتہ والی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی ہدایت نہیں ہے. لیکن تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ کیا مفتحو باب الضلالہ، لیکن تم اس ملت پہ، ٹھیک ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولے. اس ملت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ تم لوگ ایک نیا دروازہ کھول لیے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول لیے ہو. وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ کیا ہے؟ یہی کر رہا تھا، سبحان اللہ پڑھا تو سبحان اللہ پڑھنا گمراہی ہے، الحمدللہ پڑھنا گمراہی ہے، اللہ اکبر پڑھنا گمراہی نہیں. وہی بات کہتا ہے یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرا، کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود، ہم لوگ تو خیر چاہتے تھے، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی تقرب چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خوش ہو جائے. تو بہت اچھی بات کہتے ہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لِيُصِيبَهُ، کتنے خیر کے طلبگار ہیں جو خیر تک پہنچ نہیں پاتے، کتنے خیر چاہنے والے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. تم لوگ بھی انہی میں سے ہو کہ جو خیر تو چاہ رہے ہو، اللہ کی تقرب چاہ رہے ہو، لیکن اللہ کی تقرب سے محروم ہو گئے ہو. کیوں؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ان قومن، ایک قوم ایسی نکلے گی کہ جو لوگ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، جو لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزریں گے، یعنی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، پڑھتے رہیں گے، کچھ سمجھیں گے نہیں اس کو. وَأَيْمُ اللَّهِ لَعَلَّ أَكْثَرُهُم مِّنكُم، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ انہی میں سے ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی تحلیل بیان کریں گے، لیکن ان کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہوگا، کچھ سمجھیں گے نہیں. کہتے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ تم لوگ ان میں سے ہو، لگتا یہی ہے کہ تم لوگ ان میں سے ہو. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا تھا کہ جو لوگ تسبیح بیان کر رہے تھے سبحان اللہ بول کر کے، اللہ اکبر بول کر پھینک کر کے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ خوارج لوگوں سے مل گئے تھے. خوارج لوگ کون؟ جو لوگ حضرت علی سے جہاد کیے تھے، بولے کہ حضرت علی کافر ہو چکے اور جتنے صحابہ ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے لوگ کہاں پڑ گئے؟ کس کے شکار ہو گئے؟ گمراہی کے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول بھی دے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس وجہ سے عمل کے قبول ہونے کی صرف 2 شرطیں ہیں. کیا؟ خالص اللہ، ہاں، اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. ٹھیک ہے، یہ حدیث 5ویں حدیث. اور ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ ہم لوگ ختم کریں گے، جس کو روایت کرنے والے نعمان بن بشیر ہے رضی اللہ عنہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے انصاری صحابہ ہیں جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، انصاری صحابہ میں سے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو انصار میں بچہ پیدا ہوا یہی لوگ ہیں، یہی ہے، یعنی جو لوگ مومن تھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، 2 ہجری میں، یعنی اتنے چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 میں انتقال ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ پیدا کب ہوئے؟ 2 میں، یعنی 8 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، بس 8 سال پہلے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک دلیل بھی ہے محدثین کی کہ جو لوگ بچے ہیں لیکن عقل آ گیا ان کو، ٹھیک ہے، اچھے بری چیز میں فرق جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی حدیث لی جائے گی، جیسے کہ یہ حدیث لی جائے گی. ہاں، یعنی کوئی بچہ ہے خراب اور اچھے چیز میں فرق سمجھ گیا، اس کے پاس عقل آ گیا ہے، تو اس کی حدیث لی جائے گی. اس سے ہی حدیث کا استدلال، کیونکہ کتنا ہی عمر ہوگا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال آخری سال میں سنے، ٹھیک ہے، 8 سال میں بھی روایت لی آ رہی ہے نا، یہ جو روایت آ رہی ہے انہی سے ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ جو حدیث سنانے والے بہت عظیم ہے، جس سے حلال اور حرام کا مسئلہ واضح ہوتا ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ یعنی چھوٹا لوگ کا حدیث نہیں لیں گے، ان کے اوپر بھی یہ رد ہے. نہیں، جب اس کے اوپر عقل آ گیا ہے، اس کے پاس عقل آ گیا ہے تو ان کی حدیث لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، نقل کرنے والے ابن عبد البر اور وغیرہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیجیے. یعنی یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کا پاس لے کر کے آئے اور کہے اچھا آدمی کے پاس لے کر کے آئے اور کہے دعا کر لیجیے کہ اچھا آدمی بنے، یہی مطلب ہے نا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ وہی ہو جو اس کے ابو کے ساتھ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں، مطلب اس کا کیا مطلب ہے، کیا ابو کے ساتھ ہوا. کہتے ہیں کہ عاش حمیدن، کہ وہ جو یعنی نعمان بن بشیر نام ہے، ان کے ابو کا نام بشیر تھا، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی ہے نعمان، اور ابو بشیر بھی صحابی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں عاش حمیدن، وہ جو زندگی کو گزارے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے گزارے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے گزارے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے ومات شہیدن، اور جب مرے تو شہادت کی موت مرے. ٹھیک ہے. بھلے یہ جو روایت ہے یعنی یہ جو قصہ ہے اس کو بہت کم لوگ نقل کیے، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ مرے ایسے ہی. یعنی وہ گئے تھے ایک جگہ، ان کو کوفہ میں، شاید کوفہ میں ان کو گورنر بنا دیا گیا تھا، خلیفہ بنا کے دیا گیا تھا، ان کو وہیں قتل کر دیا گیا، یعنی شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ہوئی. تو یہی صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بیان کر دیا اور حرام کو بیان کر دیا. یعنی حلال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. جیسے گائے کا گوشت، یہ سب، ٹھیک ہے، گائے کا گوشت، بکری اور جتنے بھی کچھ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اور وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام کو بھی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سور کا گوشت، کتے کا، یہ سب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے بیچ یعنی ان دونوں، ایک حرام ہو گیا یعنی یہاں، اور ایک ہو گیا حرام. ٹھیک ہے. لیکن وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، کچھ ایسی چیز ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے، جو شک و شبہ والی چیز ہے. یعنی اگر اس طرف سے دیکھے تو حرام نظر آتی ہے، اور اس طرف سے دیکھے تو حلال نظر آتی ہے. ہوتا ہے بہت کچھ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے وہ. ٹھیک ہے. کہ ایک طرف سے دیکھے تو حرام لگتا ہے، ایک طرف سے دیکھے تو حلال لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور آگے لا يعلمهن كثير من الناس، اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں. بہت سارے لوگ یہ جو مشابہات والی چیزیں ہے، یعنی جو شک و شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. جیسے کہ یہاں ذکر کرتے عینہ، یعنی کیا بولے ہم، سود. ٹھیک ہے. سود اگر آدمی ظاہری طور پر دیکھے تو بہت فائدہ نظر آئے گا. بہت سارے سود کی چیزیں ہیں جو سود لگتی نہیں ہیں، لیکن جب اس کو اچھے سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سود ہے. اور اس کو پتہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عالم لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ علم میں پختہ، اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سود ہے. ایسا ایسا شکل ہے اس کا، آدمی لوگ تو سمجھے گا رہے اس میں تو حرام ہی نہیں ہے. حرام کیا سمجھتا ہے آدمی کہ ہاں کسی کو مال حلف لینا، کسی کا مال لے لینا، کسی کو مار کر کے لینا، یہ سب حرام ہے. صرف آدمی یہی سمجھتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے. جیسے کہ کال سینٹر کو سبھی حرام سمجھتا ہے، بہت کوئی حرام سمجھتا ہے نا، لیکن سود کو حرام نہیں سمجھتا. تو یہ عینہ جو ہے وہی ہے سودی کاروبار. لگے گا نہیں کہ حرام ہے، وہ بولے گا دیکھیے ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ خریدتے ہیں، لیکن کیا رہتا ہے وہ حرام رہتا ہے، اس میں سود رہتا ہے.
اس وجہ سے حرام رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں لا یعلمون کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے کہ یہ جو مشابہات ہے یعنی شک و شبہ والی چیز ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا، یعنی جو ان کو ظاہری طور پر دکھتا ہے وہی مان لیتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو اس شک و شبہ والی چیز سے بچ گیا، جتنے بھی شک و شبہ والی چیزیں ہیں اس سے بچ گیا، تو فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا. یعنی دین دنیا دونوں کو بچا لیا، دین دنیا دونوں کو بچا لیا اور اپنے آپ کو شک و شبہ سے بچا لیا. یعنی شک و شبہ سے بچا لیا تو اپنے آپ کو اپنے دین کو بھی بچایا، اپنی دنیا کو بھی بچایا. اپنے دنیا میں یعنی جو کماتا ہے اس کو حرام میں ہونے نہیں دیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لانقلب الی اہلی، میں کبھی کبھی یعنی جاتا ہوں اپنے اہل و عیال کے پاس، ٹھیک ہے، تو دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے یعنی کھجور جو ہے نیچے گرا ہوا، تو میں سوچتا ہوں کھا لوں، سوچتا ہوں کہ کھا لوں اٹھا کر کے، لیکن ثم اخشى ان تكون صدقۃ، لیکن پھر جب میں اس کو کھانے آتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ صدقہ ہو سکتا ہے، یہ صدقہ ہو سکتا ہے. اور صدقہ نبی پر حرام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اہل بیت ہیں ان کے اوپر حرام ہے. تو یہ سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے کہ صدقہ ہوگا اس وجہ سے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شک و شبہ والی، شک و شبہ ہو رہا نا ادھر کہ صدقہ ہے یا صحیح والا ہے، یعنی بغیر صدقہ گفٹ ہے، گفٹ تو کھا سکتا ہے، میں نے نبی کے پریوار لوگ گفٹ لے سکتا لیکن صدقہ نہیں لے سکتا. تو وہی بات ہے، ان کو شک ہے کہ یہ صدقہ ہے یا غیر صدقہ ہے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اس کو چھوڑ دیے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دے، اس سے بچ جائے تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور دنیا کو بھی بچا لے گا، ٹھیک ہے. وہی شک و شبہ والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک جو آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے شکایت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یخیل الیہ انہ یدی شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو خیال آتا یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہوا خارج ہو گیا یا پھر کچھ بھی، ویسے کر کے اس کا وہ شک و شبہ ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ لا ینقلب او لا ینصرف، کہ تم لوگ تب تک نماز کو نہیں چھوڑو، تب تک کب تک حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ تم لوگ آواز نہ سن لو یا پھر بو نہ سن لو، ٹھیک ہے. یعنی بو مل جاتا ہے، دو ہی چیز ہوتا ہے، یا تو بو ہوگا یا تو آواز ہوگی، ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اپنی نماز کو نہیں چھوڑو، ٹھیک ہے. یعنی شک و شبہ پڑھ گئے ہو تو شک و شبہ میں جو یقین ہے اس پر عمل کرو، شک و شبہ میں نہیں پڑ جاؤ. اگر شک و شبہ میں پڑ جاؤ گے کیا ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقع فی الحرام، حرام میں پڑ جاؤ گے، یعنی غلط چیز میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے. حرام کا کئی معنی بیان کیے ہیں، ایک تو ہے حرام ظاہر معنی، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ سب حرام سمجھتے ہیں. ایک ہے مکروہ. مکروہ کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، مکروہ سے عام طور پہ تو جو چلا ہوا ہے کہ ایسی چیز جو حرام ہو لیکن کبھی کبھار اس کو استعمال کیا جا سکے. ہاں، وہ اصل تعریف وہ نہیں ہے. مکروہ اس کو کہتے ہیں، مکروہ اصطلاحی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کو چھوڑنے سے ثواب ملے گا. ہاں، جس کو کرنے سے گناہ نہیں ہوگا لیکن چھوڑنے سے ثواب ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو بھی کہتا ہے یہ کرنا مکروہ ہے تو اس کو بول دیے مکروہ کا مطلب یہ ہے تو چھوڑ دو. ایک آپ کوئی آدمی کھینی کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کوئی لگا مکروہ ہے تو بولے مکروہ مطلب یہ ہے کہ جو اب چھوڑ دیجیے گا نیکی ہوگا، نیکی کمانا ہے چھوڑ دو. یہ ان لوگ کی تعریف ہے، یہ اس کا ہی یہ ہے دلیل ہے. مکروہ آپ لوگوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں سب کا اتفاق ہے کہ مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو کرنے سے گناہ نہیں ہوگا اور چھوڑنے سے نیکی ملے، یہ مکروہ ہے. دوسری چیز کہتے ہیں، تیسری چیز کہتے ہیں کہ وہ مباح ہوگا. مباح اس کو کہتے ہیں کہ
نہ ہی اس کو کرنے سے گناہ ہوگا اور نہ ہی ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, چھوڑنے سے گناہ بھی نہیں ہوا یا کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوا اور چھوڑنے سے نیکی بھی نہیں ملا, اس کو مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں حرام میں پڑنے کا. لیکن اصل جو معنی ہے یعنی جو زیادہ تر ہوتا ہے, کوئی آدمی شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے, وقع فی الحرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غالباً زیادہ تر چانس ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. شک و شبہ میں پڑھ کر کے کوئی چیز شک و شبہ ہو رہا ہے, اس کو عالم سے لوگ سے جا کر کے نہیں پوچھا, خود ہی عقل لگاتا ہے کہ ہاں ایسا 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 ہوگا, ٹھیک ہے, اچھا فائدہ نظر آ رہا, اچھا ایسا کریں گے تو اتنا لاکھ روپیہ مل جائے گا. عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ لوگ تو بولے گا حرام ہے تو چلو کر لیتے ہیں, ہم کو تو حلال سمجھ میں آ رہا نا. تو وقع فی الحرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حرام میں پڑ جائے گا. جیسے اب مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کالراعی یرعی فی حول الحمى. پہلے کہتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, کہ ہر مالک کا ایک حدود ہوتا ہے یعنی حد ہوتا ہے. کہ ایک راجہ ہوتا تھا, جیسے پہلے کے وقت میں راجہ ہوتا تھا, اس کا سلطنت ہے, یہاں سے یہاں تک جگہ ہے, اس کے بعد دوسرا کا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہی اس کا حد ہے, حدود ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کالراعی یرعی فی حول الحمى, کہ ایک آدمی ایک دم کنارے میں یعنی بارڈر میں اپنے بکریوں کو چرا رہا, یوشک ان یقع فیہ, ان قریب ہے کہ وہ اس کے دوسرے کے بارڈر میں گھس جائے گا, اور دوسرے کے بارڈر میں گھسے گا تو پکڑ لے گا, چل بھائی, یعنی پکڑ کر کے اس کو بند کر دے گا, یہ بارڈر پار کر رہا ہے. ویسے ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک سلطنت سے یعنی یہ ہے کہ جو شک و شبہ میں پڑ گیا وہ بارڈر سے نکل گیا, یعنی حلال کے بارڈر سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ کے بارڈر سے نکل گیا. کہ اللہ تعالیٰ یہ بول دیے کہ یہ بارڈر ہے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہے کہ الا وان حمی اللہ محارم, اللہ کا جو حد ہے, اللہ تعالیٰ جو حدود قائم کر دیے ہیں, جو بارڈر بنا دیے ہیں, اس کو پار کرنا یعنی حرام کام کرنا ہے. تو جو آدمی اس کے بارڈر کو پار کر دے, اللہ تعالیٰ کے بارڈر کو پار کر دے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ اللہ کے جو حرام کردہ چیز ہے اس چیز کو کر رہا ہے. حلال کے بارڈر سے وہ نکل چکا ہے, اب وہ حرام میں پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حلال و حرام کے بارے میں یہ بیان کر دیے. اس کے بعد کہتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ, کہتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں, آدمی کے باڈی میں ایک گوشت کا دوتھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے, کیا ہے, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ, کہ اگر وہ اچھا ہو جائے تو سب چیز اچھا ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جائے گا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, ایک آدمی کا ایمان تب تک قائم نہیں ہو سکتا, مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہیں ہو جائے. ایمان اگر صحیح کرنا ہے تو دل کو صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بہت سارے جگہ میں فرماتے ہیں کہ, اور ایک بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سوچنے کی جو جگہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس سے آدمی غور فکر کرتا ہے وہ دل ہے. ہاں دل ہے, وہ دماغ نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دماغ ہے, وہ آج کل لوگ کہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل جو چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دل کا اگر خراب ہو جائے آدمی تو پورا خراب ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها, کہ کیا یہ لوگ اللہ کی زمین پر گھومتے کیوں نہیں تاکہ ان کو عقل آ جائے. کہاں عقل آئے, دل میں. اس کے بعد دوسرے جگہ میں بھی فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نشانی بیان کر دیتے, کہتے ہیں یہ جو نشانیاں ہیں یہ اسی کے لیے ہے جو اپنے دل سے سوچے. تو سوچتا کس سے آنے, دل سے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی, کہنے کا مطلب کیا تھا سمجھے آپ لوگ, کہ آدمی اگر شک و شبہ میں پڑ جائے, یعنی آدمی کا اگر دل صحیح نہیں ہو تو زیادہ تر چانس ہے کہ وہ شک و شبہ میں پڑے گا, اور شک و شبہ میں پڑے گا تو حرام میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام سے بچ گیا وہ
اپنے دین کو بچا لیا، اپنی دنیا کو بچا لیا، اور جو حرام میں پڑ جائے یعنی وہ جو شک و شبہ میں پڑ جائے وہ حرام میں پڑ جائے. تو یہی حدیث تھی. انشاءاللہ پھر ہم لوگ دوسرے اگلے مجلس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.